ایگلز ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. میں فضل امین بیگ بول رہا ہوں. آج میں ہنزا سے گلگت کی طرف سفر پہ تھا اور راستے کی حالت کافی گمبھیر تھی. جب ہم ڈرائیو کر رہے تھے خصوصاً ہم اپر ہنزا سے جب سینٹرل ہنزا کی طرف آ رہے تھے بہت برف باری، اور اس کے ساتھ ہی جب ہم نگر کا ایریا کراس کر رہے تھے وہاں پہ بھی کافی برف کی وجہ سے راستے کی جو حالت تھی وہ کافی مطلب یعنی کیا کہیں ہم خطرناک یعنی آئسی سلپری ہو چکا تھا. پھر بھی گاڑیاں جو ہے نا کچھ چل رہے تھے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے سوالات بھی ابھر رہے ہیں دماغوں میں، اور کافی کچھ سوالات ہم نے اٹھائے بھی ہیں پچھلے کلپس میں انگلش اور اردو میں. ابھی اسی مناسبت سے میں جس ہمارے ایک معزز شخصیت کے ساتھ مہمان کے ساتھ ابھی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی میرے پیچھے جو ہے نا سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. وہ اپنا وہ رویداد کچھ بتا دیں گے. محترم غلام عباس صاحب، ان کا تعلق پھسو ہنزا سے ہے، گلگت بلتستان کا جو ریجن ہے. تو غلام عباس صاحب جو ہے ان کی جو تخصیص ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں ہے اور کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہے. اور اس کے بعد آ کے انہوں نے زیادہ تر اپنے جو زندگی کا حصہ ہے وہ سماجی کاموں میں زیادہ گزارا ہے، چاہے وہ گاؤں کے سطح پہ ہو یا علاقائی مناسبت سے. اور ساتھ ہی ساتھ خصوصاً سیاست کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے انہوں نے سیاست میں بھی بہت زیادہ حصہ لیا ہے اور لے رہے ہیں. تو انہی چیزوں کو یا باتوں کو یا نکات کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا، خصوصاً ہمارے جو سیاسی اور سماجی حساب سے جو ایک روش بنی ہے گلگت بلتستان بالعموم اور ہنزا کا بالخصوص، کہ وہ اپنے ان بنیادی سیاسی حقوق کے حوالے سے، سماجی حقوق کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں گہری نظر بہت حوالے سے. تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس نشست میں. شکریہ. تو آپ بتا دیجیے گا غلام عباس صاحب کہ جب آپ آ رہے تھے ہنزا سے گلگت کی طرف، آپ نے بھی دیکھا، گواہی ہوگی ہر جگہ پہ کہ گاڑیوں کا جو ایکسیڈنٹ 3 دن پہلے ہوا تھا اور کل بھی ہوا، آج بھی جو نا ہم آ رہے تھے ایک کے ساتھ جو نا ہمارا واسطہ پڑا. تو آپ نے کیا دیکھا، اور انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی جو واقعات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمارے لوگوں کی جو روش اور خصوصاً جو سرکاری متعلقہ ادارے ہیں اور FWO جو جن کی ذمہ داری ہے، یا نیشنل ہائی وے اتھارٹی، اس حساب سے بھی آپ ضرور ہمیں کچھ اپنے جو ہے نا تاثرات اور اپنے جو بھی ریکمنڈیشنز ہے اس حوالے سے ضرور ہمیں ساتھ شیئر جی کیجیے گا. شکریہ. فضل صاحب، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک بات کیا تھا. جو ہمارے یہاں مشینیں آئی تھی، 2 مشینیں تھے چائنا سے، جو بہت لیٹسٹ ٹیکنیکس تھے، اس میں لیٹسٹ مشین لگے ہوئے تھے. تو اس میں نے ایک بات کیا تھا، میں نے یہ کہا کہ یار اس کو ٹیکنیکلی جو نا آپ نے اس کو ڈرائیو کرنا پڑے گا ہمیں، اور اس کا پراپر ایک پلان ہونی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی آپ کے جب برفباری ہوتی ہے، موسم خراب ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ تیاری ہونی چاہیے. جو اتنے بڑے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے میں وہی بات کہوں گا کہ جو آپ کے انٹرنیشنل لنک ہے آپ کے سنٹرل ایشیا کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، پاکستان اور چائنا کے ساتھ ایک لنک ہے، اس کو کم از کم پراپرلی جو ہے نا اس کو لک آفٹر کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو
چیزیں ہوتی ہے. اس کا 1 مہینہ پہلے اس کا پلان ہونی چاہیے کہ یار سنو جب ہوگی، اسنو فال ہوگی تو اس کا کیا کرے، کیا پلان بنائے. تو مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے 2 سال میں بھی یہ کہا، شاید وہ جو اگنور کر رہے ہیں، وہ اگنور اس سے کر رہے یار چھوڑو، جو بس ہو رہا ہے بات کوئی نہیں. وہ مشین کے حوالے سے بتا رہے ہیں، وہ چائنا نے دے دیا ہے، چائنا نے دیا تھا، وہ لیٹسٹ مشین تھا جی، تو وہ استعمال میں نہیں لا رہے. اس میں یہ فرنٹ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں اس کو، اور مزید اس کو جو ہے نا وہ ایک دم سلپری ہوتا ہے. اس کے پاس جو ہے نا اس کے اندر ایک ٹینک ہوتا ہے جو بوائل ہوتے ہیں، وہ واٹر جو ہے نا گرم ہوتا ہے، اس میں اسٹیل برشز ہوتے ہیں اور وہ اس کا بھی ہوتا ہے. 2-3 قسم کے جو ہے نا ٹیکنیکس اس میں لگے ہوتے ہیں. وہ کمپیوٹرائز ہے. اچھا آپ اسی سپیڈ میں اس کو لیتے ہو اور جو ہے نا وہ صاف کرتا ہے وہ روڈ. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیکنیکل جو ہے نا ٹیکنیکس جو ہے نا وہ ٹیکنیشین جو ہے نا وہ اس کو پراپر نہیں کر رہے. میرے خیال سے وہ نہیں کر رہے. میرے پچھلے سال بھی یہی تھا کہ کیوں یہ نہیں کر رہے؟ کوئی بےمانی ہے، کوئی اور، یا جانتے نہیں ہے، کوئی اور معاملہ ہے، کیا ہے؟ لیک آف انٹرسٹ. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں، ایک فارمولا پورا کر رہا ہے. اس میں نے ایک چیز یہ بتایا تھا کہ اس میں جو نا لوکل جو آپریٹرز ہوتے ہیں، لوکل چونکہ وہ اس ایریا کو صحیح سمجھ سکتا ہے، وہ جو نا پراپر اس کو کام کر رہا ہوتا ہے. اس میں 10 آدمی کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس میں جو نا 2 بندے رکھے، چلو 3 رکھو، وہ صبح کے ٹائم پہ نکلے یا شام کے ٹائم پہ نکلے، ایک ٹائم تو نکل کے جو نا وہ صاف کرا. ابھی میں نے دیکھا خیبر میں تھا، کہیں تھا، میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی تھی. تو اس میں جناب علی کیا ہے کہ وہ فرنٹ کا جو ہم اس کو بلچا وہ لگی ہوئی تھی، پچھلے والا نہیں. پچھلے سال میں نے کلیئر میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ایک پچھلے والا جو ہے نا وہ برش، وہ سافٹ برش ہے، وہ اس سے صاف نہیں ہوتی ہے. اس کو بڑے ٹیکنیکل جو اس میں وہ کمپیوٹرائز ہے ساری چیزیں، وہ اس میں صاف ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا سلو، اس میں اسپیڈ میں نہیں چلتی، سلو صاف نہیں ہوتی ہے. تو وہ چیز جو ہے نا وہ کیئر نہیں کرتے. دوسرا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے نیشنل ہائی وے کیا کر رہی ہے. پھر FWO کے پاس اگر ہے تو اس کی ذمہ داری میں کیا آتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے، مجھے خیر ہم تو عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے نا بیمار کا یا کوئی بزرگ بیمار ہوتی ہے، ڈیلیوری کیس ہوتا ہے، کسی اور چیز کا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے جی، چین لگا کے تبکل کر کے نکل گئے. اس میں ذمہ داری ان انسٹیٹیوشنز کے اور ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے کہ وہ کیئر کرے. اس میں یہ ہے کہ ساؤتھ سے چلو ہمیں چھوڑ دیں، ساؤتھ کے جو ٹورزم ہے، میں نے کل دیکھا کہ 6 سے 8 کاسٹر آ گئے. اس میں چین نہیں لگی تھی جناب علی. وہ بچے ہیں، ینگز ہے، اس میں جو نا بیٹھے ہوئے تھے، خدا نخواستہ کہیں سلپ ہوتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے. ساؤتھ کے خاطر تو کرے نا یار، چاہے وہ پنجاب سے آ رہے ہیں یا سندھ سے آ رہے ہیں یا KP سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہا ہو بھائی. آپ نے کیا ایک اور چیز مجھے یاد ہے، ہم والنٹریلی کام کرتے تھے. ایک ٹریکٹر لیا، اس میں ریت بھر کے جو نا میں اپنے حدود میں فاسو سے ہم اس کو جو نا حسینی کے آس پاس تک جو نا ہم اس میں مٹی لگاتے تھے خطرناک جگہوں پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد حسینی والے جو نا اپنے ایریا میں لگاتے تھے، گلمت والے اپنے ایریا میں لگاتے، خیبر والے اپنے. کوئی گاڑی آیا اس دن، کل کی بات ہے، 2-3 بندے ملے، انہوں نے کہا یار ہم تو یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، سرکار کی کوئی گاڑی آ گئی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارا کام، آپ لوگ کیوں کر رہے ہو؟ یار جناب علی ہم تو اس کا کوئی پیمنٹ نہیں لے رہے، ہمارا کوئی سیلری نہیں ہے. ہمیں جو نا ایز اے ہیومن بینگ جو نا ہم لوگوں کے خاطر جو نا لوگوں کی جانوں کے اور رضاکارانہ جو نا ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس میں ابھی ان کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے، کام کریں بھائی، ویل اینڈ گڈ، آپ کام کریں، اپنا پلان بنائیں، آپ نے کیا کرنا ہے. اب سپوز سوچ سے جو نا خنجراب جو نا گاڑیاں جا رہی ہے، اس میں جو نا وہ چینج ہوتا ہے، کوسٹر جو نا وہ اس میں جو نا لینڈ کروزر میں بٹھا کے خنجرا پاس لے جاتے ہیں. جناب علی وہاں پہ سروس 24 گھنٹے ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ 200 300 400 کے قریب لوگ جاتے رہتے ہیں. بھائی ان کا تو کیئر کرے نا. ابھی مشینوں میں بھی یہ ہے کہ وہ ایک مشین میں پچھلے سال بھی مجھے یاد ہے کہ اس میں کوئی انہوں نے اپنے انداز سے اس کو کوئی گرم کرنے کے چکر میں کچھ چیزیں جلائے بھی تھے، کہہ رہے تھے وہ کہاں تک صحیح ہے. دوسرا مشین جو نا وہ مری میں کہیں گھوم رہا ہے، کہیں کشمیر میں کہیں. سننے کی بات ہے
لیکن میں نے اس کو فالو نہیں کیا, بالکل بھی نہیں کیا, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی رہی ہنزا کے جو حالات, جو نا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, جو میرے یار دوست ہیں مجھے جانتے ہیں یار, ہمیں تو انہوں نے پیرالائز کیا نا, ہر حالات میں ہمیں پیرالائز کر کے رکھا ہے. ہمارا لیڈرشپ جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس کی حالت یہ ہے, وہ اگر مجھے سن رہا ہے تو بتائے نا فاصلوں کے اندر ہم نے اس سے کیا بات کی اور اس نے ہمارے بارے میں کیا بات کی. ہم نے اچھی باتیں کی تھی, ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ ہم بات کر رہے ہیں, مجھے کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہاں, انسانوں کی جانوں کو بچانا جو نا ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ یار ہم کیئر کریں. یار بیمار ہے, کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں, اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا کوئی مطلب خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہو رہے نا بھائی, مطلب جانوں کا ضیاع ہو جائے, ایکسیڈنٹس تو ہو گئے, ہو چکے, ہاں ابھی ہو چکے 5-6 گاڑیوں کا. آج ریسنٹلی میں یہاں گلگت پہنچا تو آپ کے غزل ویلی میں کیا حال ہے, بیچارے جو ہیں ینگ لڑکے, ہاں گلودوس میں جو ہوا بالکل مر گئے. یار اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب اس پہ بات کرو, پولیٹیکل والے جو نا اپنا پولیٹیکل وہ ایکٹر بن کے جو نا اور کہتے ہیں جاتے ہیں. ہم تو ایز اے سوشل ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں جو نا کمیونٹی آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ہے, کمیونٹی آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے, کمیونٹی ہر کام کے لیے ساتھ ہے. اب انسٹیٹیوشن کے پاس جو ہے نا مشنری ان کے پاس ہے, پاور ان کے پاس ہے, بھائی سپورٹ میں آ جائے نا بھائی, کام کرے. باتیں تو بہت سارے باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. فی الحال تو میں سمپلی یہ جو نا جو سنو فال ہو گئے, اس میں جو نا پرابلمس جو آ رہے ہیں اس کی میں بات کروں. ذاتی طور پر میں پریشان ہو جاتا ہوں. اور کل جب آئے وہ کتنا ٹائم آپ کو لگا؟ مجھے 6 گھنٹے سے اوپر لگا. دیکھیں 6 گھنٹے, وہ اگر نا 2-2.5 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں. یہی ہے. تو ایسے چیزیں ہیں, لیکن سیریس نہیں ہے, ان کا کوئی پلان نہیں ہے میرے خیال سے. جی ٹائم پاس کرے. میں تو یہ کہوں گا ٹھیک ہے جی, لوکل کے اگر آپ کا نہیں بنتا ہے, لوکل کو آپ اگنور کر رہے ہو, تو جو ٹورسٹ جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کے خاطر تو کچھ کرو بھائی. مہینے کی بات ہے یہ, 1 مہینے کی سردی ہوتی ہے, 1 مہینے میں الرٹ رہے, آپ اپنا کام کریں. جہاں جو نا اتنا دور سے آتے, سندھ سے آتے, پشاور سے آتے, پنجاب سے آتے, کشمیر سے آتے, کہیں اور سے آتے ہوں گے, بلوچستان سے آتے, یار وہ کس خاطر آتے ہیں؟ وہ جو نا ایک چیز نیچر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کتنا افسوس کی بات ہے. افسوس ہمیں ہوتا ہے, جہاں ہم مقامی رہتے ہیں نا, ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہمیں ہوتی ہے, کیونکہ تکلیف سے گزر رہے ہیں, گزر چکے ہیں. پچھلے سالوں میں جو نا ہم نے کتنے گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہو گئے, ہم نے کسی کو بتایا نہیں, خود ہم نے اٹھایا. کہاں پہنچانا ہے, کس گاڑی میں ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ تو ہم کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تنخواہ لے رہے ہیں, وہ تو حرام ہے. وہ کیا ہے, وہ تنخواہ لینا ہی حرام ہے. مسلمانیت کا پھر بڑے دعویٰ کر رہے ہیں. وہ انسانیت کی بات آپ کر رہے ہیں, مسلمانیت کی کو تو انہوں نے کراس کر دیا نا. یہ تو اس کا تو کیا بتائے, کیا عادت بنایا, وہ تو مذاق بن گیا. ناظرین کرام, جس طرح سے غلام عباس صاحب فرما رہے تھے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ درد سے بھری ہوئی جو ہے نا, بھرا ہوا دل, اور وہ جو داستان, صرف داستان, وہ داستان نہیں, یہ ریئل سٹوریز ہے جو پچھلے سال اور اس سال کو کمپیئر کر رہے تھے, اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کو بھی کمپیئر کر رہے تھے. آج ہی جب ہم گلمت سے آ رہے تھے تو جس جگہ سے میں نے اپنے محترم اختر حسین صاحب اور روبینہ صاحبہ کا جو نا انٹرویو لیا تھا, یا ان سے کچھ بات چیت ہم نے کی راستے میں, اور آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو چکا ہے, جو ہی وہیں سے یعنی سڑک کے اپوزٹ میں ٹنل کراس کرنے کے بعد نیچے آ رہے تھے تو ایک کیری جو ڈبہ نہیں ہے, سوزوکی ڈبہ, یقین جانیے عجیب حالت. ہمارے جتنے بھی سواری تھے اندر سب پریشان ان کو دیکھتے ہوئے. 14 جو ہے نا سواری اسی ایک چھوٹے سے سوزوکی ڈبے کے اندر, خواتین, اور کراچی سے یہ آئے ہوئے تھے. اور وہ پتہ نہیں, وہ ڈرائیور شاید گلگت بلتستان کے کسی جگہ کا تھا, تو ان کو بھی تھوڑا سا رحم ان پہ کھانا چاہیے. اور وہ وہاں جا کے وہ شاید یو ٹرن لیا یا واٹ ایور, تو ان کی تو حالت ہی خراب ہو چکی تھی.
مطلب پیلے پیلے، تو بہت پریشانی میں تھے، ادھر سے برف باری ہو رہی تھی. یہ وہ تمام دردناک چیزیں کہ وہ آگے موو کرنا ان کے لیے تو خیر کہاں ابھی آگے جا سکتے. میں نے ایک خاتون تھی، ان سے جب میں نے پوچھا آپ کیوں اس برف باری میں، اس ایسے جو نا خطرناک موسم میں، یا مطلب یہ جو سچویشن ہے اس میں آپ سفر کر رہے ہیں، ہم برف دیکھنا چاہ رہے تھے. اور ان بچوں پہ بھی رحم کھانا چاہیے. انسان اور انسانیت بڑی چیز ہے جو اپنا علامہ عباس صاحب دیکھیں نا فرما سر، رہے اس تھے. میں جو نا آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ سوزوکی کے اندر 10 سے جو بھی 14 وہ کس میں دیکھو، وہ سوزوکی ڈبا وہ بھی جہاں سے آئے ہیں اور جہاں گئے بھائی، ان کو کوئی معلومات نہیں، ان کو وہ پریشان ہو، کیونکہ آپ جب ٹریول کرتے ہو کہیں رہ جاتے ہو آپ پریشان ہوتے نا کیسے ہم جو نا اپنے یہ ڈیسٹینیشن میں پہنچ جائے. وہ بیچارے 14 کیا، وہ تو 20 بھی بیٹھیں گے، کیونکہ وہ پریشانی حالت میں کیا کریں گے وہاں پہ ان کی سروسز کیا ہو رہی ہے. کیا وہاں پہ کوئی لوگ کوئی بھی نہیں کے کوئی لوکل کوئی نان لوکل کوئی انسٹیٹیوشن کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، ہاں آپ کو تکلیف ہے، ہم اس میں ہیلپ کریں گے. ایک طرف تو یہ مجھے افسوس کی بات یہ ہے، جی بی کے اندر یہ ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہی ٹورزم اینڈ کلچر کے ڈپارٹمنٹ، یہ لوکل ایڈمنسٹریشن، اس کے اندر جو ہے نا اس میں اتھارٹی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، منسٹری آف ٹورزم میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اگر ٹورزم کو اپنے پروموٹ کرنا ہے تو اس مطابق جو ہے نا اس پر ڈیولپمنٹ آپ کو کرنا ہوگا، وہ اپنے سروسز کو اپنے اس انداز سے کرنے ہوں گے. اب ٹورزم کو بھیج رہے، کیا کر رہا آپ ان کو فیسلٹیز کیا دے کل رہے تو مطلب وہ یہ خدا نہ خواستہ مطلب بس اللہ تعالیٰ نہیں، مذاق کر رہے ہیں لوگ. ہاں مطلب یعنی خیریتی سے ان کو واپس ان کے منزل مقصود تک پہنچا دے. چھوٹے بچے، اور ان کو بھی جو ہے نا پہلے دیکھنا چاہیے کہ کلائمیٹ کو جو مطلب مختلف زون ہے ان کو اسٹڈی کر کے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لانا چاہیے. لیکن مجھے بھی افسوس ہوا جب میں نے دیکھا وہ بچے اور ان کی حالت خراب تھی وہاں پہ. تو اب ہمارے پاس اب کیا کر سکتے، وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم واپس ہو رہے ہیں، ہم واپس ہو جائیں گے وہیں سے، لیکن واپس علی آباد تک پہنچنے کے لیے بھی وہ ڈر رہے تھے کس طرح سے ڈرائیو کریں. دیکھو اس میں یہ ایک چیز ہے، ٹورسٹ اور ٹورسٹک میں یہ ہوتا ہے نا، دیکھو آپ ٹورسٹ جب جاتے ہو آپ کے پاس انفارمیشن ہوتا ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کے دوسرے اسٹڈیز ہوتی ہے، آپ کو اتنا نالج ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہو. اب ہمارے فی الحال جو ہے نا ابھی نئے ہیں، فریش ہے، ساؤتھ سے جو ٹورسٹ آتے ہیں اس کی انفارمیشن بھی کم ہے، وہ گاڑی میں کچکٹ یا فیملی والے یا دوست یار آپ بڑھ کے آتے، پھر ہو جاتے، کوئی حادثہ ہو جاتی ہے، پرابلمز آ جاتے ہیں. وہ پرابلمز اس کمیونٹی کے لیے آتا ہے، بالکل آؤٹ سائڈر کو کوئی نہیں پرابلم ہوتا ہے، کسی ادارے کو کوئی کچھ نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹ کل میں جب آیا تو وہاں پہ جو نا ادھر ولمت میں جو نا وہ گر گئی اور روڈ بلاک ہو گئی. اب انہوں نے کہا نہیں جی ہم ایکسپیکٹر کے لیے جو ہے نا فون کریں گے، اور فون جو ہے نا وہ گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ آئے گا. تو وہاں پہ ہم لوگ کوئی 30-40 لوگ تھے، تو ہم نے کہا یار ایسے کرتے یہ گاڑیاں کراس کرتے. ہم نے خود پتھر اس روڈ بنایا، وہ بڑے بڑے پتھروں کو سائڈ کیا، گاڑیاں جو ہے نا 10 منٹ میں رکے، ہم نے کراس کرایا. اور راستے میں جب ہم آئے ہمیں کوئی ایکسیلیٹر نہیں ملی، ہم نے دیکھا نہیں. اس کا مطلب اگر ہم ایکسیلیٹر کو دیکھتے تو میرے خیال سے 4-5 گھنٹے تو جانے ہی جانا تھا. مجھے نہیں پتا آج اس کو کیا کیا، تو ہم وہاں سے کراس ہو کے آ گئے. تو ابھی یہ کمیونٹی کی طرف سے یہ ہوتا ہے، ابھی وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں والنٹیئرلی. انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. انہوں نے روڈ پہ جہاں جو آپ کے سلپری ایریا تھا وہاں پہ جو ہے مٹی ڈالا گیا تھا، اس کو جو ہے نا کہ مطلب آرام سے گاڑیاں نکل رہی تھی. ان کا کام یہ تھا، انہوں نے کی. اور وہاں پہ جب بلاک ہو ہمارے ساتھ آ گئے، صاف کیا. بالکل اب یہ ذمہ داری کیا ان لوگوں کا ہے یا ان لوگوں سرکاری اداروں کا جو بڑے بڑے گاڑیوں میں آتے ہیں اور جو نا یہ حرام کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں آرڈر دیتے کہ تم لوگ یہ یہاں مٹی مت ڈالو، روڈ خراب ہو جاتی ہے. خدا کا خوف کرو یار، کچھ تو خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو. تم لوگ کدھر سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ویسے بھی اب یہ دیکھیں تو موسمیات، محکمہ موسمیات نے 7 تاریخ تک جو ہے نا آج کل کے دور میں اتنا آسانی ہے، آپ کو سارے ڈیٹیل بتایا رہا ہوتا ہے کہ یار 5 دن کا سنو فال ہے اور 6 دن کا جو ہے نا بارش ہو رہا ہے. یہ
हवाई चलते हैं तो हाँ, उनको भी देखते हुए ट्रैवल करना चाहिए, बिल्कुल। उनको ट्रैवल करनी चाहिए, जो अदारे हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, इन पे कि सर्वेलेंस जो करना है वो चाहिए, सच काम बिल्कुल। करें। तो एक दफ़ा फिर मैं आपका मशकूर हूँ मोहतरम गुलाम अब्बास साहब कि आपने अपने कीमती आरा, मशवरे और जो तजावीज़ है वो हमारे साथ शेयर किया, हमारे साथ किया, मतलब जो रिलेटेड या मुतल्लिका जो इदारे हैं, चाहे वो FWO हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में इनकी भी जिम्मेदारी बनी नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि वो इस पर ज़रूर गौर फरमाएंगे। थैंक यू।